اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا جو ٹاپک تھا توحید اور شرک کا چل رہا تھا، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا تھا۔ میں بھی نیکسٹ کوئی چیز اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آئے گی تو وہ سب جب ٹاپکس ہو جائیں گے اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ اب یہ جو اگلا ٹاپک جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے کچھ بتایا تھا، اور اسی وجہ سے کچھ ڈیلے بھی کافی دنوں سے ویڈیو نہیں میں نے اپلوڈ کی، وہ یہ کیونکہ نیا ٹاپک تھا اور اس کی تھوڑی پریپریشن بھی کرنی تھی، اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا بیزی تھا۔ ہمارا نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے سفارش، یا جو ہم شفاعت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا زیادہ ملتا جلتا ہے توحید اور شرک سے، کہ ہم کہیں سفارش کے چکر میں یا شفاعت کے چکر میں ہم کہیں توحید کو وائلیٹ تو نہیں کرتے اور شرک کی طرف تو نہیں چلے جاتے۔ اور اسی لیے توحید اور شرک میں والے ٹاپک میں اس کا بہت دفعہ ذکر آیا تھا، اسی لیے میں نے اس کے ریلیٹڈ ہی یہ آلموسٹ اسی کے انڈر ہے، لیکن اس کو میں اسپیسیفکلی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سفارش اور شفاعت کا، ہمارے بڑا شفاعت کا کنسیپٹ چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ، اور سارے یہ پیر اور سارے اس طرح کے جو لوگ ہیں یا بزرگ ہیں وہ اسی ٹاپک کا سہارا، اسی چیز کا سہارا لیتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں بھی مکس ہو جاتی ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں ان پہ تو ظاہری بات ہے، ان کی تو نہیں میں بات کر رہا، جو اس طرح کے لوگ اس میں سے بیچ میں اپنے مطلب نکالتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اچھے سے جو تو سفارش والا یا شفاعت کا یا سفارش کا کنسیپٹ ہے، اس کو قرآن پاک کی مین مقصد ہے، قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی مدد سے، قرآن پاک کی آیات سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی آیت جو ہے، جو کہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اس کو، جو کہ مین آپ سمجھیں قرآن پاک میں یہی ایک مین سورس ہے، یہ والی آیت، جس کو زیادہ تر لوگ وہ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے، باقی اور یا تو بڑی درمیانی سی مڈل سی بات ہے، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی منع کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ، پچھلی بھی ایک دو ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ اب آپ اگر دیکھیں تو ڈفرنٹ طریقہ ہے آیت کا، جو خاص کر کے عربی ہے، تو وہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوگی کہ ہر لفظ کا مطلب کیا ہے وہ اس کے، اور اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، وہ اوپر ہے، تجوید ہے، مطلب اس کی تجوید کے ساتھ ہے، اور اس کے پھر ساتھ میں ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی ہیں، تو وہ بھی اوپر کیسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، یہ رومن اس میں ہے، الفابیٹس میں ہے، انگلش ABC والے، اور نیچے اردو کے ساتھ اس کا ایک لفظ کا لفظی ترجمہ بھی ہے۔ تو آپ ذرا جو بھی زیادہ لوگ اس پہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، یا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی اچھی ہے اگر آپ اسی سے دیکھ لیں۔ دو کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کو پڑھنا، فاؤنٹ چھوٹا ہو گیا ہے اور سارا، لیکن مطلب یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35: مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اب یہی میں آپ کو جیسا بتایا، یہی ایک سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی آیت ہے، لیکن اس میں بھی کیا بات، وہ کس بات کو وہ لیتے ہیں بیچ میں سے، کہ اس کا قرب تلاش کرو، قرب، بلکہ ورڈ جو ہے وہ وسیلہ اوپر عربی میں آپ دیکھیں یوز ہوا ہے، اور اس کا نیچے ترجمہ بھی اردو میں لفظی ترجمے میں بھی وسیلہ ہی یوز ہوا ہے۔ تو وسیلہ کا وہ آپ لفظ بہت زیادہ، کہ جی اللہ نے بھی وسیلے کا تو اللہ نے بھی کہا ہے قرآن میں، اور یہ سارے آپ لوگ سنتے ہوں گے اس کا، یہ چیز اس کا مطلب ذکر آپ ضرور سنتے ہوں گے۔ اس کا مطلب تو قرب ہی ہوتا ہے، لیکن چلے وسیلہ بھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وسیلہ کیونکہ ایک اصطلاح بن گئی ہے اب قرب سے زیادہ۔ اچھا دیکھیں، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پہلی چیز کیا ہے؟ اگر آپ اوپر عربی بھی پڑھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو تقوی مینز تقوی اختیار کرنا یا ڈرنا، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ تقوی کا میں پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پہلی چیز تو یہ ہے ڈرتے رہو۔ دیکھ، اور یہ ذرا غور کریں،
یہ ہے کہ ڈرتے رہو اور وسیلہ تلاش کرو یا قرب تلاش کرو، کہ ڈرنا بھی ہے اور قرب بھی تلاش کرنا ہے یا وسیلہ بھی ہے۔ ایک تو یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے، آبزرویشن ہے، جو آپ خود بھی اس پہ غور کریں۔ اچھا، دوسرا جو سب سے مین ہے کہ اس کا قرب تلاش کرو، کہ وسیلہ تلاش کرو یا قرب تلاش کرو۔ تو اب یہ ہم دیکھیں گے، اب جو لوگ اس کو لیتے ہیں اور جو جیسے خاص کر کے یہ جو ہمارا خانقاہوں کا سسٹم ہے، یہ پیری مریدی والا اور یہ جو درباروں والا سین ہے، تو اس میں تو اس کو وسیلہ کا وہ کہ بھائی ہمیں وسیلہ لو، ان بزرگوں کو وسیلہ لو، یا کسی بزرگ کو یا کسی کے تھرو جانا پڑے گا اللہ کے۔ حالانکہ ہم قرآن کی دوسری ساری اتنی آیات میں نے توحید اور شرک میں پڑھی ہیں، سنائی ہیں، کہ جس میں اللہ ہمیں اس چیز سے منع کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں، تمہیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا جو لیا جائے، لیکن سوسائٹی میں یہی لیا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس مطلب کو اگلی ہی بات میں سیم آیت میں اللہ نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے، اور جگہ جگہ دوسری آیات میں ہم اور بھی دیکھیں گے کہ اللہ اس کو کیسے کہہ رہا ہے قرب تلاش کرو۔ وہ نماز سے، وہ روزے سے، وہ یہ دیکھیں یہاں جہاد کا خود بیان کر دیا ہے، وہ زکوٰۃ سے، وہ اس طرح کے اعمال سے اللہ کا وسیلہ تلاش کرو یا قرب تلاش کرو۔ صحیح تو اس کا یہی مطلب ہے۔ اب لوگ اس کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں وہ آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں، لیکن صحیح میں جو سمجھا ہوں قرآن پاک سے، اور میں نے آپ کے سامنے وہ آیات بھی پیش کر دی ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، پچھلی ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور میں آگے بھی کرتا جاؤں گا، تو آپ خود دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے، کہ قرب کون سا قرب، کس طرح قرب تلاش کرنا ہے یا کس طرح وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے بتا دیا ہے کہ اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، کہ جہاد کرو۔ اچھا، یہ اگر آپ اس کا کنٹیکس پڑھیں نا، اس آیت کا آگے پیچھے جہاد کی ہی بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے اور آگے بھی بیچ میں ایک یہ آیت آ گئی ہے۔ تو یہاں جو سب سے زیادہ سپورٹیو آیت ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ آگے ہم دیکھتے جائیں گے کہ آگے کیا کیا، اور جو دوسری آیت ہیں، اور آپ کو اس کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ وسیلہ کون سا وسیلہ اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور اللہ پاک اپنے قرب حاصل کرنے کا، دو کہ وہ بھی قرب ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے تھرو اللہ کا قرب حاصل کریں، ہمارے تھرو ہی آپ جا سکتے ہیں۔ میں بڑی اس کی مثالیں بھی دے چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ڈائریکٹ اللہ پاک سے، دیکھیں آپ تو انسان ہیں، تو آپ ڈائریکٹ اللہ پاک سے کیسے مانگ سکتے ہیں یا کیسے بات کر سکتے ہیں، یا وہ آپ کی کیسے سن سکتا ہے، یا اللہ سے کوئی لنک رکھنا ہے تو وہ پھر مثال دیتے ہیں، میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ منگلا ڈیم سے یا جو ڈیم ہے اس سے ڈائریکٹ تو بجلی نہیں لے سکتے، تو اگر ڈیم سے ڈائریکٹ بجلی نہیں لے سکتے تو اللہ سے ڈائریکٹ کیسے آپ مانگ سکتے ہیں، یا اللہ سے ڈائریکٹ کیسے تعلق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیم سے آپ کو وہ کسی بجلی گھر میں آتی ہے بجلی، پھر بجلی گھر سے کہیں آگے ڈسٹریبیوٹرز کے پاس آتی ہے، پھر ڈسٹریبیوٹر سے وہ ٹرانسفارمر میں آتی ہے، پھر ٹرانسفارمر سے میٹر میں آتی ہے، پھر میٹر سے آپ اس کو اپنے پنکھے میں یا ٹی وی میں یا جس چیز میں، فریج میں وہ لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ تو آپ وہ بھی نہیں لے سکتے بجلی، تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہی رابطہ بنانے چل پڑے ہیں۔ واہ جی واہ، آپ کیسی باتیں بیوقوفوں والی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن پاک میں جو دیکھیں، اور میں نے کتنی آپ کو اور بھی بہت ساری شیئر کر سکتا ہوں، کتنی آیات جو ہیں، وہ ٹاپک اتنا زیادہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، میں نے اس لیے مزید نہیں شیئر کی، لیکن اور بھی آیات ہیں۔ تو وہ اتنی آیات دیکھیں جس میں اللہ پاک اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ میری طرف ڈائریکٹ آؤ، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے دل کی باتیں جانتا ہوں، میں سرگوشی جانتا ہوں، کوئی دو باتیں کرو تو میں تیسرا، کوئی اکیلا، دو ہو تو تیسرا، تین ہو تو چوتھا، چار ہو تو پانچواں۔ تو یہ سارا اللہ پاک اس لیے بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں جاننے والا ہوں، سننے والا ہوں، میرے پاس آؤ۔ تو اس کو ٹاپک کو انشاءاللہ مزید میں ایک ایک کر کے، شفاعت کی جو خاص کر کے، اور وسیلے کی اور شفاعت کی اور سفارش کی جو آیات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اب جزاک اللہ خیر۔